اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کے پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، اور یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بات کو ان کی نسل سے پیدا ہوئی۔ پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ دیکھو، اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیت کا علم عطا کیا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ آخر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہشات نفسی کے پیچھے پڑا رہا۔ لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تم یہ حکایت ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا اور وہ آپ اپنی ہی اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں۔ اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حقیق کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلا دیا ہے تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقوں سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے، سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کے 22ویں رکوع کے 2 آیتوں کی تلاوت کی اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ سورہ اعراف شروع کیسے بھی تھی؟ قریش سامنے تھے اور ان کو سمجھایا جا رہا تھا، جھنجھوڑا جا رہا تھا، اور یہ بتایا جا رہا تھا اس سے پہلے کے آیتوں میں جو انعام میں وغیرہ تذکیری تھا کہ دیکھو اس کو قبول کرو گے تو تمہارے اچھا ہے۔ اب اس میں دھمکی بھی ہے، اگر تم نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ اگر تم اس کتاب کا مطالعہ نہ کرو گے، اس قرآن پہ تم غور و فکر نہ کرو گے، اگر تم واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دو گے، جبکہ رسول آ گیا آپ تمہارے سامنے موجود ہے، اب اگر اس کا ساتھ نہ دو گے تو تمہارا حال وہی ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہوا، جو سمود کا ہوا، جو عاد کا ہوا۔ سمود کے پاس صالح علیہ السلام آ گئے تھے، عاد کے پاس ہود علیہ السلام آئے تھے، اور ساری کی ساری قومیں تباہ ہو کر رہیں۔ کسی کے پاس زلزلہ آیا، کسی پہ پتھر کی برسات ہو گئی، کوئی پانی میں ڈوب کر مر گئے، الگ الگ طریقے سے عذاب ان پر آتے رہے۔ تو یہ سب ان کو سمجھایا گیا۔ پہلے تو
مثالیں دی گئیں. پھر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے قصے بھی ان کے سامنے بیان کیے, اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو بہت تفصیل سے بیان ہے. اب آخر میں اب سارے انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے, اس میں قریش بھی ہیں اور دنیا قیامت تک جتنے لوگ رہیں گے وہ بھی مخاطب ہیں. اب ایک اصل بات بتائی گئی کہ تمہاری زندگی ہے کیا, انسان ہے کیا, اس کو جو ہے سمجھائے گا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے بنی آدم کے پیٹھ سے جتنے انسان دنیا میں پیدا ہونے والے ہیں اس کی نسل سے ان کو پیدا کیا اور ان کو خود ان پہ گواہ ٹھہرایا. ہماری سب کی روحیں ہو سکتا ہے جسم کے ساتھ بنی ہوں یا روحیں رہی ہوں جس شکل میں بھی, مگر دنیا کا ایک آدمی بھی ایسا نہیں چھٹا جب آسمان پہ وہ پیدا نہ ہوا ہے نا, عالم میں بالا میں پیدا نہ ہوا, سب ہم پیدا ہو چکے ہیں وہاں پر سب. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو نکالا اور ان سے خود گواہی لی, ان کے سامنے اب پیش کیا. کیا پیش کیا؟ الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, میں تمہارا پالن ہار نہیں ہوں, میں تمہارا خدا نہیں ہوں, میں نے تم کو زندگی نہیں بخشی ہے؟ تو سب نے کہا کہ تیرے سوا کون ہے میرے رب؟ قالوا بلا, ہاں آپ ہی تو ہمارے رب ہیں, آپ ہی خدا ہیں, ہم آپ ہی کی بات مانیں گے, کسی اور کی بات کیسے مان سکتے ہیں؟ ہم اپنے نفس کی بات بھی نہیں مانیں گے, کسی اور کی بھی, بس آپ کی بات ماننے کو ہی عبادت کہتے ہیں. عبادت کرنے کا مطلب ہے اللہ کی بات ماننا. اللہ نے جو کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی, وہ جس نے مانا اس نے عبادت کی. انہوں نے کہا نماز پڑھو تو نماز پڑھ لی, عبادت ہو گیا. انہوں نے کہا کھانا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ تو سیدھے ہاتھ سے کھایا, عبادت ہو گئی. انہوں نے کہا کہ مردار نہیں کھانا ہے, فلاں نہیں کرنا ہے, نہیں کیا. انہوں نے جیسا کہا ویسا نکاح کیا, وراثت کی تقسیم کی, تجارت کی, ایجوکیشن لیا, پڑھائی کی, سب اللہ کے احکام کے مطابق. تو یہ ہر چیز جو بھی دنیا میں آدمی کرتا ہے وہ عبادت ہے. تو انہوں نے کیا کہا, ہاں شہید نا, ہم گواہی دیتے ہیں, ہم آپ کے سامنے ہیں نا, ہم گواہی دینے والوں میں ہیں, ہم ساکشی ہیں, ہم گواہ ہیں کہ آپ ہی تمام کائنات کے مالک ہیں, رب ہیں. اب اللہ نے کیا, میں نے ایسا کیوں کہا, میں نے ایسا کیوں کیا, یہ سب اس لیے کیا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین, کہ تم قیامت میں یہ نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا آپ رب ہیں. ہم تو جب پیدا ہو گئے تو لوگوں نے کہا یہ خدا ہے, تو ہم اس کے پیچھے لگ گئے. ہمارے باپ دادا نے بتایا ہم کو کہ تم اس کی پوجا کرو, تم اس کی عبادت کرو, اس کی بات مانو, یہ مرشد کی بات مانو یا فلاں آدمی کی بات مانو. تو ہم تو جیسا ہمارے ابا امی کرتے تھے ہم بھی ویسے ہی کرنے لگے. تو تم ایسا نہ کہو, اللہ نے تمہارے شعور میں خود تم کو دیکھا ہے, تم نے دیکھ لیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ یاد ہے کہ کسی کو؟ اب جب یاد ہی نہیں تو, اور اگر یاد رہتا, سب کو یاد رہتا کہ اللہ نے ہم کو ایسا کھڑا کیا, پھر امتحان ہی نہیں ہوتا تھا, سب کو معلوم تھا. اللہ نے نہیں بولا تھا کہ سب کو ایک دوسرے کو یاد دلاتے تھے. اب بھی ہوتا ہے نا, تم نہیں تھے کیا وہاں, ایسا وہ مول صاحب نے بولے نہیں تھے کیا, وہ گاڑی گری جب نہیں تھے کہ تم وہاں تھے, تو ایسے سب ایک دوسرے کو ہی بتاتے, ارے تھے نا, پھر اب کیا حجت ہی پوری ہو جاتی, مطلب امتحان کا باقی نہیں رہتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا, اس کو سب کانشیس میں ڈالا, تحت شعور میں. انسان جب غور کرتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کائنات کا کوئی رچیتا ہے, کوئی خدا ہے, ایک ہی شکتی ہے جو اس کے پیچھے کار فرما کر رہے ہے نا. اب یہاں بھی کہتے ہیں لوگ, شپت بھی لیتے ہیں ہمارے پارلیمنٹ میں کہ ہم ایشور کی شپت لیتے ہیں. تو کون سا ایشور ہے نا؟ وہی ایشور جس نے آسمان و زمین بنایا, جس نے سارے انسانوں کو پیدا کیا, جس کے پاس لوٹ کے جانا ہے, وہی خدا. وہی خدا کا تصور سب کے دلوں میں ہے. تو اب جب یاد دلایا جاتا ہے نا, کبھی کبھی آدمی کیا ہوتا ہے بھول جاتا ہے نا, آپ نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا, تو یاد بھی دلانا پڑتا ہے وعدے کو. ارے آپ بولے تھے جب, یاد کرو وہ بدھ کا دن تھا, وہاں بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے یہ بات کہے تھے. وہ کہ ہاں اب یاد آیا, آدھا جب بھی نہیں آتا, کبھی باہر جانے کے بعد بولتا یاد آ گیا مجھے, ہاں صحیح بات ہے, یہ میں نے کہا تھا. تو آدمی کیا ہوتا ہے, یاد دلانے کے بعد یاد ہوتا ہے. اس کے واسطے قرآن کیا ہے, تذکیر ہے, ذکر ہے. ذکر یعنی یاد, تذکیر یاد دہانی. اب یہ کیا ہو رہا ہے, قرآن یاد دلایا جا رہا ہے آپ کو. خدا قرآن کے ذریعے سے ہم سب کو یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تم کو کھڑا کیا تھا, بات کر رہا ہے. تو جو آدمی بات غور سے سنے گا اس کو ہدایت مل سکتی ہے. جو قرآن کو پڑھے گا غور سے اس کو ہدایت مل سکتی ہے. اب وہ پڑھے ہی نہیں, اس کے کان میں یہ بات ہی نہیں پڑے, کان میں خدا کی بات بڑھنا
پڑھنا یہ بھی سمجھنا ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے کان میں بات پڑ گئی اللہ کی، ہے نا، اللہ کا کلام ہے، اس سے بہترین کوئی کلام دنیا کے اندر نہیں، خدا کا واضح کلام ہے، اور ہماری کانوں نے اس کو سنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ تبارک تعالیٰ کتنے پیارے انداز سے کہہ رہے، کہیں تم قیامت کے دن یہ تو نہ کہو کہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے اور ہم کو تو کچھ پتہ نہیں تھا، ہم جیسے ماحول میں بچے تھے جب سے ہی بولنے لگے ایسا کرو تو ہم بچپن میں ہی سب یاد کرے، بڑے ہو گئے تو جیسے ابا دادا کرتے تھے خاندان والے ہمارے پرکھے، تو ہم نے بھی ویسے کیا۔ اور کہو او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، اور تم یہ کہو کہ یہ بے شک اس کے سوا کچھ نہیں، کہ شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا تھا، ہم نے شروع کیا تھا کیا؟ ہم نے پہلے مورتی بنائی تھی، ہم نے یہ خدا کا نام رکھا تھا، ہمارے باپ دادا سے چلتے آ رہا تھا وہ نام، یہی خدا ہے، اس کے ساتھ کرنا چاہیے، اسے دعائیں مانگنا چاہیے، یہ سب بتا رہے۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةٍ مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کی ذریت تھے، ان کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ اب یہی تو نا، آدمی معاشرے میں جو دیکھتا ہے وہی سیکھتا ہے، سب جو کام کر رہے ہیں، جیسے اسکول میں جا رہے ہیں سب، تو وہ بھی گیا اسکول بنا کے رکھے ہوئے تھے، وہ سب پہلے کا جو سسٹم تھا اسی کے اندر وہ ڈھل گیا۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلِينَ، تو کیا تو ایسے لوگوں کے لیے ہمیں ہلاک کرے گا جو باطل پرست تھے، جو جھوٹے تھے، جو غلط کار تھے، ہے نا؟ تو کیا ہو تو ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئی، کیا پھر ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا؟ پہلے کے لوگوں کی جگہ پہ ہم کو کیوں سزا؟ اس لیے میں نے تم کو آج پیدا کیا، اور خود میں آج مخاطب ہوں تمہارے سے، اور تم سے پوچھا اور تم خود بول رہے ہو کہ شہیدنا، قالوا بلا شہیدنا، آپ نے کہا تھا کہ ہاں ہم اس پر گواہ ہیں۔ تو جب بھی آپ یاد دلاتے ہیں نا، دعوت کا کام اسی ہے، دیکھیے آپ کسی کے پاس جائیے، بیٹھیے، بالکل خدا کا کتنا بھی ناستک ہو، آہستہ آہستہ وہ بولے گا کہ نہیں خدا تو ہے، ماننا پڑے گا، خدا ایک ہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس راشٹر کا خدا الگ، دوسرے راشٹر کا خدا الگ، اس ضلع کا خدا الگ، دوسرے ضلع کا خدا الگ، نہیں، کالے کا خدا الگ، گورے کا خدا الگ، ایسا نہیں، سب کا خدا ایک، اچھے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جانور ہیں، سورج ہے، چاند ہے، سب کا رب ایک ہی۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم اس طرح کھول کر اپنی باتیں کرتے ہیں، تفصیل بتانا، کھول کر اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں، اپنی گفتگو کو ہم کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، شاید کہ یہ پلٹیں آ جائیں خدا کی طرف، اب خدا کی بات ماننا شروع کریں۔ کتنے بھی دن 60-70 سال کے بعد بھی آدمی ماننا شروع کر دے تو کامیاب، اس کے پہلے سارے گناہ معاف، اب مان لیا، اس کو یقین ہو گیا، اب وہ خدا کا ہو گیا۔ اب صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کیسے تھے لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، کل یہاں بھی سنایا گیا کہ دشمن تھے، مسجد میں بند کے ان کو رکھا گیا، لیکن انہوں نے جب مسلمانوں کے اعمال دیکھے، اصل میں مسلمانوں کے اعمال لوگ دیکھتے ہیں بہت زیادہ، بہت متاثر ہوئے حضور کا اعمال، لوگ خود نہیں کھا رہے ہیں، گھروں میں سے قیدی کو لا کے کھلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ مجھے چھوڑیں گے تو ایک اچھے آدمی کو چھوڑیں گے، تو حضور نے چھوڑ دیا، بس وہ غسل کرے اور آ کر کلمہ پڑھا، اور کہا کہ میں سب سے زیادہ نفرت تم سے کرتا تھا لیکن آج سب سے زیادہ محبت تم سے کرتا ہوں، یہ دین مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھا لیکن آج سب سے زیادہ۔ اب آپ تھوڑے دنوں کے اندر بھارت میں بھی ایسی دیکھیں گے، جو لوگ نفرت کر رہے ہیں نا وہ بالکل اس کے آغوش میں ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے صحیح راستہ کیا تھا، وہ غلط کام کریں گے، تھک جائیں گے، اس کے بعد سوچیں گے، غور کریں گے کہ سچا راستہ کیا ہے نا۔ بلڈنگ بنانے میں بھی دیکھیے، اب تاج محل کب بنایا گیا ہے، اگر اس وقت ایسا ہنگامہ رہتا تو کوئی بھی توڑ کے چلے جاتا تھا نا، بلڈوزر چلا دیتا تھا اس ہے نا، کیسے لوگ رہتے۔ اب انہوں نے کیا کیا، بنایا، کنسٹرکٹیو کام کیا، آج تک اس کے اندر پانی نہیں گرا، پانی اس میں سے نہیں پجرا نہیں ہے آج تک، لوگ تعجب ہے، کتنے سو سال کتنا کنسٹرکٹیو کام۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے، کوئی گناہ کر دیے اس کا گھر پہ بلڈوزر، ارے گھر تو حکومت کا ہے نا، آپ یہ بولیے کہ نہیں اب یہ گھر آپ سے چھینتے، یہ حکومت کو دے دیتے ہم، ہے نا، ایسا ہونا چاہیے۔ مگر ڈر کیا ہے، آج ہم ایسا کریں گے، کل نیالے کیا بولے گا، اس کا گھر اس کو واپس دو، ایسا نہیں ہو سکتا، تو کیا کرو، ڈسٹرکٹیو کام، ڈسٹرکشن، ایک ہے کنسٹرکشن کا کام۔ تو جو سچی ہوگا خدا کو ماننے والا وہ کنسٹرکٹیو کام کرے گا، بناؤ کا کام کرے گا، اور جو بناؤ کا کام کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جو ہے چن لیتا ہے۔ تو کہ شاید یہ پلٹ جائیں، ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ دوسرے کام کرنے سے نقصان ہے، دیکھو جو خدا کو مانتے ہیں وہی کامیاب ہیں۔
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیت کا علم عطا کیا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہ گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک شخص کا بیان ہے۔ اب مفسرین نے الگ الگ لکھا ہے کہ وہ فلاں نام تھا اس کا، یہودیوں میں کا فلاں تھا، اس کو کیا ہوا تھا؟ توریت کا علم مل گیا تھا، اللہ کی ساری آیتیں اس کو معلوم تھیں، سچائی کیا ہے معلوم تھی، حقیقت کیا ہے معلوم تھی، مگر کیا ہوا؟ شیطان نے اس کو دھوکہ دے دیا اور وہ سٹک گیا، بھٹک گیا، نکل گیا ان آیتوں سے، اور وہ کیا ہو گیا؟ اس نے کیا کیا؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان کی اتباع کی۔ اللہ کی بات ماننا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اسی کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اس کا نفس بھی وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ بولتا ہے ایک بار اتنا کر لیں گے، بعد میں تو عبادت کرنے کا ہے نا، جوانی ہے ایک بار اپن کر لیں گے، آخری بڑھاپے میں توبہ کر کے نماز حج سب ہے نا، آج کیا کر لیں گے؟ یہ مار لیں گے ہاتھ، اچھا ہے نا، ادھر کا ادھر کر دیں گے، گھوٹالہ کر دیں گے، کرپشن کر دیں گے، کچھ بھی اس کا الگ الگ خیال شیطان روزانہ ڈالتا، نفس پرستی کے ڈالتا ہے، پیسے کمانے کے، لڑائی جھگڑے کے، پورے برے خیالات ڈالتا ہے۔ اور آیتیں کیا کرتی ہیں؟ اس کو اچھے خیالات ڈالتی ہیں، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس کو نیکی القاء کرتے ہیں، اور شیطان اس کو بہکاتے ہیں، تو وہ کیا ہو گیا؟ بہکنے والوں میں سے ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفْعَنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس کے ذریعے سے اس کو بہت بلندی دیتے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، جیسے صحابہ کو ملی، صحابہ اکرام رضی اللہ، انہوں نے اللہ کے دین پہ چلے، ان کو حکومتیں بھی ملی، ان کو عزت بھی ملی، ان کو کامرانی بھی ملی، اور آخرت میں تو ان کو بڑی بڑی جنتیں ملنے والی، اعلیٰ ترین جنتیں ملنے والی۔ تو ایسا اس کو بھی ملتا تھا۔ ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے سے قرآن پڑھنے کے نتیجے میں، توریت اس وقت کی تھی، توریت پڑھنے کے نتیجے میں ہم اس کو بہت اونچے مقام تک لکھ جاتے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ مگر کیا ہوا؟ وَلَكِنَّهُ، لیکن اس نے کیا کیا؟ لیکن لیکن اخلد الى الارض، زمین کی طرف جھک گیا، ہو بولتے نا، زمین کی طرف ہو کے رہ گیا، وہ اونچائی بلندی کی طرف تھی، آسمان کی طرف جانا چاہیے تھا اس کو، وہ کیا ہوا؟ سارے گھٹیا کام کرنے لگا، زمین کی طرف ہو گیا۔ واتبع ہوا، اور اپنے شہوات، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگا، عیش و عشرت، دو چیزوں کا نام، کھانا، ہر چیز کا کھانا، کیا ہے بولے تو اس کی دعوت، اس کی پارٹی۔ ایک صاحب ملے مجھے، بولے کیا ہے؟ بولے آج شادی ہے، پھر ولیمہ ہے، پھر وہ عقیقہ ہے، پھر ختنہ ہے، پھر فلاں، بس اور کچھ تو بھی ریٹائر ہو گئے، کیا چلو کھانے، اب کئی کی پارٹی، گاڑی لے لیے کیا پارٹی، پاس ہو گئے کیا خالی ان کو پارٹی، کھانا، اور یہاں یہ اچھی چیز مل رہی، وہاں زبان ایسی کہ پوچھو مت، ان کا پورا گھیرا جو زبان ہو جاتا۔ اور دوسرا شرمگاہ، سیکس، ان کی ساری بات اس پہ رہتی، کھانے کی نہیں تو پوری سیکس کی، کیسا فائدہ اٹھانے، کیسا مزہ آیا، کس نے کس کے ساتھ کیا تو کیسا لطف اندوز ہوا، اور اس کا کیا طریقہ رہتا، پورے باتیں ہیں۔ معاشرے میں آپ دیکھیں گے نا، ادھر ادھر تھوڑا سا جائیں گے، ہم جب اسکول کالج سب جگہ دیکھنے لگے تو یہی بات ہے، ایک تو کھانے پینے کی، نہیں تو سیکس کی۔ تو اس نے کیا کیا؟ اپنے خواہشات کی پیروی کی۔ فَمَثْلُهُ كَمَثْلِ الْكَلْبِ، تو اس کی حالت کیسی ہوگی؟ کتے کی جیسی ہوگی۔ بولتے نا دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں صاحب، وہاں دیکھے کہ بھاگے، کچھ مل رہا ہے بولے کہ دیکھتے نا، پہچانتے نا دنیا کے کتے کیسے رہتے، لاتور میں پہچان سکتے آپ کہ دنیا کا کتا کون ہے نا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ خالی دنیا کی طرف بھاگتا ہے، اس کو فرصت ہی نہیں ہے، وہ 24 گھنٹے، وہ قرآن کے واسطے 1 گھنٹہ وقت نہیں ہے اس کے پاس، دین کا کام کرنے کے واسطے 1 گھنٹہ کام، وہ پوری اپنی زندگی کو اسلامی لائن میں لانے کے لیے نہیں ہے، بس کیا ہے تو بس دنیا دنیا دنیا۔ یہ کس کی حالت رہتی ہے؟ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ان قوم کی حالت ہوتی ہے جو ہماری آیت کو جھٹلاتے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے جو اوپر جو ایک شخص کا نام لیا گیا وہ پوری یہودیوں کے متعلق ہے، یہودی قوم کے متعلق ہے۔ اگر یہودی توریت کے مطابق کرتے تو غلبہ پاتے، لیکن آج کیا ہوا؟ نیتنیاہو کا ہاتھ دیکھو کیا ہوگا، وہ آج بھی جو کچھ توریت ہے اس کے مطابق بھی چلتا ہوا، اس کے اندر بھی اچھی باتیں ہیں، لیکن اس نے کیا کیا؟ دشمنی میں پڑ گیا مسلمان، اور آج کیا وہ پوری دنیا کے اندر پرابلم ہو رہے ہیں، اس کا جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ حکومتیں پریشانی میں آ گئی۔ ابھی آپ نے دیکھا برٹن، انگلینڈ کی حکومت گر گئی،
اور وہاں کے لوگ بول رہے ہیں اب اسرائیل کا بالکل تعاون نہیں کرنا. اب بھی فرانس کے اندر دھوم چل رہی. فرانس میں وہی پارٹی جیتی جو فلسطین کا ساتھ دے رہی, وہ فلسطین کا جھنڈے لے کے. انہوں نے کہا کہ نہیں اب اسرائیل کا ساتھ. اب یہ فرانس, برٹن, انہوں نے تو مل کے بنائے اسرائیل اور سپورٹ کر رہے تھے پورے ہتھیار. اب حالات بدل رہے ہیں پورے کے پورے, تو ان کو بھی اچھا ہی ملتا اگر آج بھی کوئی بھی آدمی نہ انصاف سے کام کرے, ساری انسانیت کی تکمیل کرے, کنسٹرکٹیو کام کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حکومت کو نہیں گراتا جاتا. اب کیا ہوگا, ایسی قوم ہے یہ کہ جنہوں نے بھی ہماری آیتوں کو جھٹلایا, اس کے حال جو ہے وہ کتے کے جیسا ہو کے رہ گئے. فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, تو تم یہ قصہ بیان کرو, تم یہ باتیں پڑھ کر سناؤ, یہ قصہ ان کے سامنے بیان کرو. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, شاید کہ وہ غور کریں, دیکھیں کہ کامیاب کون ہے دنیا میں, کون سچی میں کامیاب ہونے والا ہے. اور یہ دنیا کتنے دن, سب کو معلوم ہے نا قیامت آنے والی ہے, زلزلہ آنے والا ہے. اب یہ کیا تاج محل باقی رہنے والا ہے کیا؟ کوئی چیز باقی رہنے والی ہے؟ نئی پارلیمنٹ بنا, پوری زلزلہ آ کے سب ختم ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں بنانا, اللہ نے بولا بناؤ اور اچھا کنسٹرکٹ کرو, دنیا کو خوبصورت بناؤ, اس میں تمہارا عمل بنے گا, اس سے نہیں روکا گیا. اچھے سے اچھی چیزیں بناؤ, کپڑے, کھانا, اس سے نہیں منع کیا, مگر اس میں ہی مت پڑے رہو. یہ سب خدا کے دین کو پھیلانے کے لیے کرو, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرو. جو کام بھی کرو, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اب بتایا گیا ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا, بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلا دیا. بہت برے ہیں وہ, قوموں کا برا ہونا بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہیں وہ جو اللہ کی آیت کو نہیں مانتے, جھٹلاتے ہیں. وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ, اور انہوں نے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے, ظلم کرتے رہے ہیں, ظلم کرتے رہیں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ شرک کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نقصان کس کو ہوگا؟ مشرک کو ہوگا, اس کے خاندان کو ہوگا. غلط طریقہ ہے نا, ایک سچی طریقہ ہے جو حق پہ چل رہا ہے, اس سے کیا ہوگا؟ اس کی تعمیر ہوگی, اس کے خاندان کی تعمیر ہوگی, اس کے ملک کی تعمیر ہوگی, ساری انسانیت کی تعمیر ہوگی. ایک آدمی غلط طریقے سے چل رہا ہے تو وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے, یہاں بھی تباہ ہوگا. اور آخرت کی دیکھیے, اصل ہے آخرت ہمیشہ رہنے والی. اچھا جنت کبھی, جنت میں قیامت آنے والی ہے؟ خالدین فیہا ابدا, ایک بار آپ جنت میں داخل ہو گئے, ہمیشہ کی عیش, کچھ کام بھی نہیں کرنا ہے. اب اللہ نے جنت سے نکالا تو کیا ہوا؟ اپنے کو گھر بنانا پڑ رہا ہے, دھوپ سے بچنے, اے سی لگانا پڑ رہا ہے. وہاں سب ان کی طرف سے انتظام ہے, کھانے پینے کا انتظام ان کی طرف سے, کپڑے کا انتظام ان کے, ہر خواہش پوری کرنے کا کام ان کی طرف ہے اللہ تبارک تعالیٰ. آپ خالی عیش کرو, خالی یہاں دنیا میں ان کی بات مان لو, ہمیشہ کی زندگی میں آرام کرو. کتنا زبردست سودا ہے جس کی طرف قرآن بلاتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتا ہے. من یہدہ اللہ فہو المہتد, بس جسے اللہ راستہ بتا دے, اللہ جو ہے نا اس کی رہنمائی کرے, وہ راستہ پا گیا. کوئی اور نہیں کر سکتا. میں پکڑ کے زبردستی کسی کو راستہ نہیں بتا سکتا, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی. اگر آپ کی خواہش ہے, میری خواہش ہے, جس کی بھی خواہش ہوگی کہ میں قرآن کو سمجھوں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قرآن سمجھا دے گا. اس کا ہوگا کہ میں زندگی میں کامیاب ہو جاؤں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے گا. تو ہمیشہ دعا مانگنا چاہیے. میں بچپن سے چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قرآن صحیح پڑھنے آ جائے, تجوید آ جائے, مجھے ایسا عربی میں قرآن سمجھ میں آئے. وقت لگا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. مانگتے رہنا چاہیے, ایک وقت آئے گا. آج تو ماحول بہت آسان ہوا. ہمارے وقت تو پڑھانے والے نہیں ملتے تھے, نہ ایسے یوٹیوب تھے کہ آپ پڑھ لیتے, آپ کو بہت آسان معلوم ہوتا, آخرت بھی اچھی کر سکتے اور یاد بھی اچھا کر لے سکتے, اس کے ٹپس بھی بتائے جا رہے ہیں کیسے, اور مطلب بھی سمجھائے جا رہے ہیں. وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی گمراہ کر دے تو ایسے ہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے. گھاٹا کون اٹھائیں گے؟ اللہ گمراہ کر دیتا ہے. اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ جو گمراہ ہونا چاہتا ہے. زبردستی نہیں ہے, لا اکراہ فی الدین. اللہ کو اگر ایسا رہتا تھا کہ ہوا چلاتے تھے سب, یا سب کو یاد آ جاتا تھا, ارے ہم نے تو خدا سے آسمان پہ ایسا وعدہ کیا. نہیں, انسان اپنی دماغ پہ زور ڈالے گا تو یاد آئے گا. انسان کھوج کرے گا کامیابی کی تو اس کو ملے گا. دنیا کا بھی علم ملے گا, آخرت کا بھی. اس کو محنت کرنا پڑے گا, میڈیکل پڑھنا ہے, انجینئرنگ پڑھنا ہے, اکاؤنٹ سیکھنا ہے, محنت کرنا پڑے گا. بغیر محنت کے روز سیکھنا چاہیے. انسان جب تک مرتا نہیں, اسے روز کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے. جو سیکھتا رہے گا دنیا میں بھی اس کی عزت ملے گی, آخرت میں بھی ہوگی. آپ نے بند کر دیا تو بہت سے ایک اچھے مضمون آیا ہے, زندگی نو میں آپ کے مضمون آیا ہے کہ کچھ لوگ کیا ہے 40 سال میں مر جاتے, لیکن دفن ان کو 70 سال میں کرتے. مطلب سب کام وام کرنا چھوڑ دیتے, بیکار بن کے بیٹھتے. ریٹائر ہوا بول کے 60 سال کے ایسا بیٹھ جاتے جیسا مر گئے.
ارے کام کرنا تھا نا، پہلے جیسے کام کر رہے تھے ویسے 60 سال کے بعد نہیں کر سکتے تھے کیا؟ نہیں، چپ بیٹھ گیا، اب کیا ہے، خالی کھا رہے، اب کیا کرنا صاحب، ہم ریٹائر ہو گئے، تو ریٹائر ہو گئے تو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہو سکتا ہے، 2 لوگوں کو پڑھا سکتے تو پڑھاؤ، نماز کو بلا سکتے تو نماز کو بلا کے لاؤ، قرآن کو پڑھ کے سناتے تو قرآن پڑھ کے سناؤ، کوئی دکان پہ چلانا سکھا سکتے تو وہ چلاؤ، کسی غریب کی مدد کرو، کسی بیوہ کی مدد کرو، کسی یتیم کی مدد کرو، کسی کا وزن اٹھا کے دو، کچھ نہ کچھ تو کرو، اپنی زندگی کو کنسٹرکٹیو موڈ میں لاؤ۔ آپ نے کیا کر دیا؟ اپنی زندگی کو وہیں ختم کر دیا، تو ایسا ہوتا ہے، زندگی وہیں ختم ہو گئی آپ کی۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بڑی بات بتائی، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یقیناً ہم نے بہت سے جن اور انسان کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ مطلب پہلے سے اللہ میں نے پیدا کر دیا کیا ان کو جہنم میں ڈالنے کا؟ یہ تو بڑا ظالم ہونے کا فتویٰ لگ جاتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے رہیں گے جو نافرمان رہیں گے ہی نہیں، جنوں سے بھی انسانوں میں سدھریں گے نہیں، آخری تک غلط کام کریں گے، اسی لیے سزائیں ہیں، ایسے لوگوں کو پھانسی دینا پڑتا ہے، ایسے لوگوں کو قتل کی سزائیں دی جاتی ہیں، ایسے لوگوں کو ہمیشہ جیل میں رکھا جاتا ہے، آجن کاراواس، بہت خراب رہتے یہ لوگ، سدھرنے کی امکانات بہت کم رہتے ہیں ایسے لوگوں کی دنیا کے اندر، اور دنیا میں یہ بہت فسادات پھیلاتے رہتے، تو ایسے رہیں گے لوگ اور بہت رہیں گے۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ، کیونکہ جہنم میں خوب بھرا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ پوچھے گا جہنم بھر گئی کیا؟ تو جہنم بھی گھبرا کے بولی کہ ابھی اور ہیں کیا؟ میں تو اتنی کھچا کھچ بھر گئی، جگہ ادھر پھر بھی بناتے ہیں اسپیس، بھیجو، کیا کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے تو اسپیس بڑھائے گا۔ ایسا کھچا کھچ کیلے جیسا بھرتے ہیں، جگہ بھی نہیں رہے گی، بہت تنگی رہے گی اس کے اندر، اور اس کے باوجود سزائیں دی رہیں گی وہاں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کی صفت کیا ہے؟ ان کو دل ہے مگر غور و فکر ہی نہیں کرتے کہ بھئی ہمارے باپ دادا سچی تھے کیا؟ غور کرنا نا، ہمارے ابا نے کرے تو صحیح کرے کہ نہیں کرے، یا سچی بھی، کہ ہمارے ابا نے جو کرے سب سچی، ہمارے خاندان نے جو کرا وہ سب سچی، کیا حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہ ہے جو اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا۔ ہو سکتا ہے غلط ہو ہمارے خاندان میں کوئی، ہے نا، ہمارے پوروج میں کوئی غلط ہو سکتا ہے، تو غور کریں ہم، آپ کیا سچی ہے؟ دیکھیں ہم نے جب قرآن پڑھانا تو ایسے پڑھا، غور کیا کہ سچی بھی قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اب لوگ مسلمان عام کچھ بھی بولتے ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن ہی پڑھا ہے، عام مسلمان 99% اوپر ہے اور 99.5 بھی بولے، انہوں نے قرآن ہی نہیں پڑھے، کچھ بھی دل کی باتیں اسلام کے متعلق بتاتے، لیکن جب آپ نے قرآن پڑھا تو غور فکر کرنا چاہیے کہ کیا بات صحیح ہو سکتی۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کو آنکھیں مگر دیکھتے نہیں، کہ تاریخ میں کیا ہوا بھئی، اچھوں کا بھلا ہوتا ہے، بھلائی کر بھلا ہوگا، برائی کر برا ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا تو دیکھتا ہو، تو یہ نہیں دیکھے کہ اس کے باوجود آدمی برا کرنے پہ کیوں آمادہ ہوتا ہے؟ نہیں میں ان سے نہیں ملتا، میں ان سے نہیں ملتا، میں کٹ کے دنیا سے رہتا ہوں، الگ اجتماعیت، امیر ہے نا، پارٹی، اب دیکھیے جو پارٹیاں بنا کے کر رہے ہیں وہ پارلیمنٹ میں بھی آ رہے ہیں، جیت رہے ہیں، نہیں اپنی کسی کے ساتھ نہیں چلتی، میں میرا اپنا گھر، اب اس کا انجام معلوم ہو گیا، اب اس گھر کے بعد کیا ہے؟ خبریچ ہے، کوئی دنیا میں اس کا ڈنکا بجنے والا نہیں، ہے نا۔ یہ جب اسلام کا کام کرے گا تو آپ کو پوری دنیا کھل گئی، آپ کو ہٹ جانے کا موقع ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کو کان ہے مگر اس سے سنتے نہیں، ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے چھوڑ دیتے، کوئی عقل کی بات، ہوش مندی کی بات، دانشمندی کی بات نہیں سنتے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ تو جانوروں کے جیسے ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے۔ جانوروں کو تو بیچاروں کا عقل ہی نہیں ہے، اب وہ سوچ کے بنا سکتے کیا کمپیوٹر؟ کیا وہ موبائل چلا سکتے کیا وہ اپنے لیے کوئی گھر بنا سکتے کیا ایسا بہت زیادہ اچھا کہ اے سی لگا رہے گرمی کے اندر، کچھ تو بھی کر رہے، آپ دیکھ رہے پرندے پھر بھی ایک حد تک جتنا ان کو عقل اللہ نے دیا کر رہے ہیں، تو بتایا یہ جانوروں سے گئے گزرے، اور کوئی جانور کسی دوسرے کی پوجا نہیں کرتا، وہ خدا ہی کی عبادت کرتا ہے، وہ کسی اپنے جیسے دوسرے جانور کی عبادت نہیں کر رہا، ہماری انسان کی پوجا کر رہا ہے، اپنے جیسے لیڈروں کی بات مان رہا ہے، چاہے وہ خدا نے بولا ہو کہ نہ بولا ہو، بس ہم ان کو مانتے صاحب یہ ہمارے پربھور ہو گئے، ان کی پوجا، ان کی تصویر، اس کچھ پھول، انسانوں کو ایسا تو جانور بھی نہیں کرتے، تو اللہ میاں نے بولا یہ جانوروں سے گئے گزرے ہیں، اولئک هم الغافلون، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، اللہ کے لیے بہترین نام ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے نا، اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ تعریف کے قابل ہے، الحمدللہ، تو ایسے کئی نام ہیں جو بہترین نام ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کے ہیں، اسی کے نام سے بلاؤ، اللہ کو رحمان بولو، رحیم بولو، اللہ کے جتنے اچھے نام ہیں ان کے نام سے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو لوگ اللہ کے نام میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اللہ کے ناموں کا اچھے انکار کرتے ہیں،
تو ان کو چھوڑ دو، ان کے حال پہ چھوڑ دو، سمجھاؤ، نہیں مان رہے ہیں تو زبردستی منوانے کی ضرورت نہیں ہے آپ، وہ جو کر رہے ہیں ان پہ چھوڑ دو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں جلد بدلہ دیا جائے گا، جو عمل وہ کر رہے ہیں ان کا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ کسی کا عمل بیکار ہو رہا ہے، میرا بھی آپ کا جو بھی صبح سے شام تک ہم نے کیا ہے نا، اس کا بدلہ ہم کو مل کے رہنا ہے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہمیشہ سے ہم نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس میں ایک گروپ ایسا رہا ہے، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، جسے ہم نے پیدا کیا، أُمَّةٌ، ایک گروپ، ایک گروہ، ایک امت ایسی رہتی ہے، یہدون بالحق، وہ ہدایت کا راستہ بتاتی، وہ سمجھاتے رہیں گے، وہ قرآن سمجھائیں گے، وہ اس وقت تھے تو وہ توریت سمجھاتے تھے، اس وقت تھے وہ تو انجیل سمجھاتے تھے، اس وقت کے لوگ تھے اس سے پہلے کے تو زبور سمجھاتے تھے، جو بھی صحیفے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، وہ ہمیشہ لوگوں کو بولتے ہیں انصاف کے ساتھ آؤ، دن بھر ایکٹیویٹی بڑھاؤ اپنی، پچھلے ہفتے جہاں تھے وہاں سے آ جاؤ، تم نہیں بڑھے تو دیکھو یہ گنڈے لوگ بڑھ جائیں گے، تمہارے کو مار دیں گے، تمہاری نسل بھی پھر باقی نہیں رہ سکتی۔ آج یہ تمہاری غفلت، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، آج تم کیا سمجھ رہے؟ کچھ بھی نہیں، ہفتہ ہو گیا جمعہ کو جمعہ، درس کو درس، اس میں کتنا ڈیولپمنٹ کیا آپ نے اپنی علم بنانے میں، اپنی صحت بنانے میں، لوگوں کو جوڑنے میں۔ جو آدمی کا ترقی ہو رہی نا تو سمجھو وہ کامیاب ہے، اور جس حالت میں تھا اس حالت میں ہر وقت وہ تباہی کے اندر ہے۔ تو وہ لوگوں کو راستہ بتاتے ہیں، بزنس نہیں آتا بزنس سکھاتے ہیں، پڑھائی نہیں آتی پڑھائی سکھاتے ہیں، نئے مشورے، آپ جائیے بڑے بڑے لوگوں کے پاس جائیے، وہ آپ کو اچھی مشورے وہ بھی یعدلون، اور وہ انصاف کرتے ہیں۔ ایک آگے کا بھی ترجمہ اس کا ہوا ہے، رکو یہاں ختم ہوا ہے، والذین کذبوا بآیاتنا ستدرجہم من حیث لا یعلمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلا دیا ہے، اس کو پڑھتے نہیں، اس پہ غور نہیں کرتے، اس کو جھٹلا دیا ہے، انکار کرتے ہیں اس کا، تو ہم بتدریج لمحہ لمحہ اس کو گرا رہے ہیں۔ یہ زمین جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہے ہیں ان کی تنگ ہو رہی ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ سمجھ رہے ہیں آج بھی ہم ہیں، لیکن ابھی دیکھیے کیسا ہو گیا، بھارت کے اندر کیسا ہو گیا، برٹن میں کیا ہو گیا، فرانس میں کیا، زمین تنگ ہوتی چلی جا رہی، تنگ ہو رہی ہے نا، آہستہ آہستہ گھٹ رہی، کٹ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہم ایک دم نہیں، آہستہ آہستہ ان کو ایسی جگہ لے جائیں گے جس کا انہیں خود علم نہیں، ایسی تباہی کی طرف، ایسی جہنم کی طرف ان کو لے کے جائیں گے۔ وہ املی لہم، یہ میری چھوٹ ہے، یہ میری مہلت ہے، میں دنیا میں دیتا ہوں، تم دندناتے پھر رہے، تم بولیں گے یہ تو ایسے کیسے ہیں بھائی، انہوں نے تو اللہ کے ساتھ ایسا کرے، انہوں نے تو مسجد توڑ دیے، یہ کر دیے، پھر یہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ ڈھیل ہے۔ ڈھیل کیسی رہتی ہے؟ مچھلی کو گال ڈالتے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، مچھلی کیا سمجھتی وہ لے کے بھاگ جاتی، انہیں بھی ڈور پوری چھوڑ دیتا تھا کہ وہ پوری نگل لینا، انہیں جیسی پیٹ میں ڈالی اس کو معلوم جھٹکا لگتے انہیں کھینچتے، اب جب تک جانے دیتے خوب، تو انہیں خوش ہو جاتی، میرے کو مل بھی گیا، دانا بھی ملا، اور کیسا بھاگ رہی ہوں دیکھو میں، ہے نا، میں اٹکی نہیں، حالانکہ اٹک گئی تھی، اس کو گال تو لگ گیا تھا، کاٹا تو لگ گیا تھا۔ ایسی کاٹا لگا ہوا ہے کافروں کو، مشرکوں کو، جو غلط کار لوگ ہیں مسلمانوں میں سے بھی، جو اپنے آپ کو مسلمان بول کے بھی منافق ہیں، صحیح اللہ کی عبادت، سب کو گل بیٹھی ہوئی ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہلت ہے جو ان کو مل رہی، وہ سمجھ رہے ہیں ہم کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، کتنا اچھا ہے، نماز نہیں پڑھ کے بھی اچھا چل رہا ہے سب، ہے نا، کتنا اچھا ہے، قرآن نہیں پڑھ کے بھی سب کچھ بھی نہیں، کچھ بھی اچھا چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، حالانکہ یہ ڈھیل ہے جو دی جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان قیدی متین، اور میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ اللہ بتا رہا ہے میں بھی ایسی چال چلتا ہوں، سب میں نے پیدا کیا، میرے کو چھوڑ کے صبح میں سبحان اللہ نا الحمدللہ، 24 گھنٹے ذکر میں رہنا چاہیے، 24 گھنٹے آدمی کو خدا کی یاد میں رہنا چاہیے، اور ہر کام جو کرے وہ اللہ کی مرضی کے لیے کرے، تو وہی عبادت ہے۔ زبا بھی کر رہا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر، ذکر کیا اس نے، لایا، ارے اس کو تکلیف نہیں ہونے دینا جانور کو، بس اللہ کی پابندی، کیونکہ حضور نے بتایا اس کو پانی کم پڑ رہا ہے کیا، اس کو سب دیکھو ایسا مارنا نہیں ہے، خام خواہ اس کو مار رہے۔ اب دیکھو ایک کافر ہے مشرک، وہ کیا کرے گا، خام خواہ ڈنڈے مارتا ہے وہ جانوروں کو، اس کو کون دیکھنے والا ہے جنگل میں آ کے، مومن نہیں کر سکتا۔ ایک وقت ایسی اونٹ رو رہا تھا، حضور نے بولی اس کو کھانا نہیں کھلایا کیا، یہ قیامت میں تم کو پکڑ ہوگی اس کی زبردست۔ تو جب آپ نے پالا ہے تو جانوروں کا بھی، انسانوں کا بھی، سب کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔